وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بہت ہی اہم ہے کہ گھر سے مسجد نماز کے لیے جاؤ تو 27 گنا اجر ہے، اور مسجد حرام میں 1,00,000 اجر و ثواب ہے، مسجد نبوی میں 50,000 اجر و ثواب ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فی ما سوا الا المسجد الحرام۔ میری اس مسجد میں نماز کا اجر و ثواب 1000 ہے۔ کتنی؟ 1000 سوائے مسجد حرام کے۔ یہ صحیح ترین اور واضح ترین حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں 1190 ہے، اور صحیح مسلم میں 1394، اسی طرح سے ترمذی میں 325، نسائی میں 693، اور ابن ماجہ میں 1404 نمبر کی روایت ہے، اور دیگر تفصیلات بھی موجود ہیں۔ ان تمام احادیث کی کتابوں کے ریفرنس اور حوالے سے معلوم ہوا کہ مسجد نبوی میں ایک نماز، چاہے وہ نفلی نماز ہو یا سنت ہو یا فرض نماز ہو، دیگر مسجدوں کے مقابلے میں 1000 گنا اجر اور ثواب ہے، سوائے مسجد حرام کے، کیونکہ مسجد حرام میں ایک نماز کا اجر و ثواب دیگر مساجد کے مقابلے میں 1,00,000 گنا زیادہ ہے، 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اپنی منمانی کرنے سے بچائے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آدمی بغیر کسی پروف اور بغیر کسی ثبوت کے دین کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بھی بات کہہ دے، حالانکہ ائمہ کا طریقہ رہا ہے کہ جب کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو واضح طور سے کہہ دیتے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یا کہہ دینا چاہیے کہ تحقیق کر کے بتائیں گے یا پوچھ کر کے بتائیں گے۔ اپنی طرف سے اجر اور ثواب بیان کرنا یہ اہل بدعت کی نشانی ہے، اہل بدعت کی علامت اور نشانی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، کوشش کرو کہ تحقیق کیا کرو، تحقیق کر کے کوئی بات بیان کیا کرو۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ اپنے نفس کو اطمینان ہوگا کہ ہم نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ تحقیق کرنے کے بعد جو بات پیش کی جاتی ہے اس پر آدمی کو اجر اور ثواب بھی ملتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کرنے کا اجر اور ثواب بھی ملتا ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو خالص کریں اور تحقیق کر کے ہی دینی باتیں بیان کریں، یا کوئی بھی معاملہ ہو تو سنی سنائی بات نہیں بیان کرنی چاہیے، سنی سنائی باتیں نہیں بیان کرنی چاہیے، کیونکہ سنی سنائی بات جھوٹی ثابت ہو یا نہ ہو، بہرحال اس کا انجام برا ہے، اور خاص طور سے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے بیان کرنا بغیر تحقیق کیے ہوئے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔